سندھ کے جنوب میں واقع صحرائے تھر کو قحط سالی، خراب موسم، بھوک و افلاس کی وجہ سے شہرت حاصل ہے، لیکن وہ شاہکار فن تعمیر سے بھی بھرپور ہے اور اب حکام وہاں تاریخی مقامات کو محفوظ کرنے کی کوششوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ صحرائے تھر کی ہی تنگ گلیوں اور لوگوں کی بھیڑ سے بھرے شہر عمر یا امرکوٹ میں ایک تاریخی قلعہ بھی موجود ہے، جسے برصغیر پر کئی سال تک حکمرانی کرنے والے مغل بادشاہوں سے جوڑا جاتا ہے۔ عمرکوٹ یا امرکوٹ میں موجود تاریخی قلعے کے دروازے سے تھوڑی دوری پر بازار واقع ہے، جہاں پر دکاندار خریداروں کو بلانے کے لیے ہر وقت آوازیں لگاتے دکھائی دیتے ہیں۔ قلعے کی بیرونی دیوار کے ساتھ ہی آٹو رکشے لائن سے کھڑے رہتے ہیں، جو اسے اڈے کے طور پر منتقل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ عمر یا امرکوٹ شہر بھارت کی سرحد سے 60 کلومیٹر دوری پر واقع ہے اور وہاں موجود تاریخی قلعے سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہاں مغل خاندان کے تیسرے بادشاہ اکبر کی جائے پیدائش ہے۔ مورخین کے مطابق اکبر بادشاہ 1542 میں عمر یا امرکوٹ میں اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کے والد کو افغان بادشاہ شیر شاہ سوری سے شکست ہوئی تھی۔ تاہم بعض مورخین کے مطابق اکبر بادشاہ مذکورہ قلعے میں نہیں بلکہ اس سے 3 کلومیٹر کی دوری پر ایک گھنے جنگل میں پیدا ہوئے تھے، جہاں بعد میں ایک یادگار بھی بنایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے بادشاہ سے شکست کے بعد ہمایوں بادشاہ کو ایران جاتے ہوئے عمرکوٹ کے راجپوت حکمران رانا پرشود سوڈھا نے پناہ دی تھی۔ یہیں پر ہی اکبر بادشاہ کی پیدائش ہوئی اور یہیں ہمایوں نے دوبارہ طاقت حاصل کر کے اکبر کی پیدائش کے 4 سال بعد شیر شاہ سوری کو شکست دی۔ عمرکوٹ کے قلعے کی دیواریں 45 فٹ اونچی ہیں اور یہ سرخ اینٹوں سے بنا ہوا ہے، جو اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مگر سندھ حکومت نے 2016 سے اس کی بحالی پر کام شروع کر رکھا ہے۔ مذکورہ قلعے میں انگریز حکمرانوں نے سندھ پر قبضے کے بعد وہاں جیل اور ایک مہمان خانہ بھی بنایا تھا، جو اب خستہ حالت میں موجود ہے، جبکہ قلعے کے اندر ایک میوزیم بھی ہے جو قدرے اچھی حالت میں ہے۔ قلعے میں موجود میوزیم میں تاریخی نوادرات، پینٹنگز، مغل دور کے ہتھیار، انگریز دور کی نشانیاں، ثقافتی چیزیں اور دیگر نایاب اشیاء بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اسی میوزیم میں عمر ماروی کے مجسمے بھی نصب ہیں، جن کے قصے کو سندھ یا سندھی زبان میں لوک کہانی سمیت ہمت، بہادری و جرأت کی کہانی کے طور پر صدیوں سے یاد کیا جاتا آ رہا ہے۔ عمرکوٹ قلعے کے میوزیم کا ایک حصہ تھر کی بہادر لڑکی ماروی اور اسے قید کرنے والے بادشاہ عمر کے نام کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عمر سمرو خاندان کے طاقتور بادشاہ تھے، جنہوں نے تھر کی خوبصورت دوشیزہ ماروی کو ان کے حسن کی وجہ سے محل میں قید کر کے اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالا تھا، لیکن لڑکی نے بادشاہ کی ایک نہ مانی اور اپنی بہادری سے اپنی عزت کی جنگ جیتی۔ قلعے کے میوزیم میں ماروی، عمر اور اس کے ایک نوکر کے بڑے مجسمے نصب ہیں، جنہیں دیکھتے ہی ان کی لوک کہانی یاد آ جاتی ہے۔ تاریخی حوالے سے بھی عمرکوٹ کے حوالے سے مسلمانوں اور ہندوؤں کی جانب سے الگ الگ دعوے کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے مطابق قلعے کو 11ویں صدی میں مسلمان حکمران عمر سمرو نے تعمیر کروایا تھا، جبکہ ہندوؤں کے مطابق اسے 13ویں صدی میں اقتدار میں آنے والے مہاراجہ امر سنگھ نے تعمیر کروایا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق عمر سمرو بادشاہ نے اس قلعے میں تھر کی دوشیزہ ماروی کو قید کیا تھا۔ ماروی کی جرأت مندی اور بہادری کی وجہ سے ہی سندھ کے عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے بھی ان کی کہانی اپنی شاعری میں پیش کی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی کتاب شاہ جو رسالوں میں سر ماروی کے نام خصوصی باب لکھا ہے، جس میں انہوں نے وطن سے محبت، عزت اور جرأت مند لڑکی کی کہانی کو متاثر کن الفاظ میں پیش کیا ہے۔ صحرائے تھر کا علاقہ عمرکوٹ صرف قلعے کی وجہ سے نہیں بلکہ دیگر کئی چیزوں کے حوالے سے بھی منفرد اہمیت رکھتا ہے، اور ایسے ہی چیزوں میں یہاں موجود تاریخی شیو یا شیوا دیوتا کا مندر بھی ہے۔ شیو یا شیوا دیوتا کا مندر عمرکوٹ شہر سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، جہاں صوبے بھر سے ہندو افراد عبادت کے لیے آتے ہیں اور مذکورہ مندر کو اہمیت حاصل ہے۔ مقامی ہندو چیتن بھگت نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ مذکورہ مندر 5000 سال پرانا ہے اور موجودہ مندر کی ساخت یا حدود کو 1 صدی قبل مسلمانوں نے بڑھایا۔
मंदिर के अंदर शिवलिंग की अलामत रखी गई है और वहाँ हर वक्त अंबर और मश्क की खुशबू फैली रहती है। मंदिर के पीछे बने एक हाल में दुर्गा माँ का मुजस्मा नस्ब है, जो हिंदुओं की जानब से जुर्रत और बहादुरी की अलामत समझा जाता है। मज़कूरा मंदिर में हर साल 3 रोज़ा मेले का इनेकाद भी किया जाता है, जिसमें शिरकत के लिए सिंध भर से हिंदू अफराद शिरकत करते हैं और मेले में शिरकत के लिए आने वालों को रास्ते में पड़ने वाले मुसलमानों के गाँव की रहायशी अकीदत व एहतराम से उन्हें खाना खिलाते हैं और मशरूबात पेश करते हैं। उमरकोट शहर के मशरक़ में एक ज़मीन के टुकड़े पर यादगार अकबरी के नाम से छोटी इमारत भी बनी हुई है, जिसे अकबर बादशाह की याद में बनाया गया है, जिन्होंने बरसगीर पर 49 साल तक हुकूमत की। मज़कूरा गुंबद अब खस्ता हालत में है और उसके इर्द गिर्द झाड़ियाँ और दरख्त हैं। कहते हैं कभी वहाँ घना जंगल हुआ करता था। मज़कूरा यादगार पर एक तख्ती लटकी हुई है, जिस पर दर्ज है कि मुग़ल बादशाह अकबर यहीं पैदा हुए थे। इसी हवाले से मारूफ मुसनिफ़ और तारीख़ नवीस नूर अहमद जिंजी ने इन्फो टीवी को बताया कि जिस जगह अब यादगार अकबरी है, वो जगह कभी उमरकोट का हिस्सा हुआ करती थी। उन्होंने मज़ीद बताया कि मुग़ल बादशाहों और उमरकोट का आपस में गहरा ताल्लुक़ रहा है और दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम थे, क्योंकि यही वो शहर या इलाका था जिसने हुमायूं को बचाया था। उनके मुताबिक उमरकोट ने ही बादशाह हुमायूं को अपनी खोई हुई सल्तनत पर दोबारा कब्ज़ा हासिल करने का अहल बनाया था।